السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ریاکاری کے ٹاپک کی تیسری فصل جو کل اسٹارٹ ہوئی تھی، اخلاص کی دعوت، اسی کا بقیہ آج ملاحظہ کرتے ہیں۔ حدیثوں میں تو سنا ہی ہوگا کہ خدا کا ارشاد ہے، ریاکار مشرک ہے۔ جو شخص لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اپنی دینی ریاست، اپنی امامت، اپنی تحصیل، اپنی تدریس، نماز و روزہ، مختصر یہ کہ تمام اعمال صالحہ کو اسی نیت ریاکاری سے بجا لائے، وہ مشرک ہے، اور بموجب روایات اہل بیت علیہ السلام و موجب آیہ شریفہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ پس کاش تو اہل گناہ کبیرہ ہوتا، متجاہر بالفسق ہوتا، ظاہری محترم چیزوں کی بے حرمتی کرتا، موحد ہوتا، مشرک نہ ہوتا۔ لہٰذا اے عزیز، ذرا فکر کر اور اپنے لیے کوئی چارہ پیدا کر، اور یہ جان لے کہ ناچیز لوگوں کے سامنے شہرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کے دل اتنے مختصر ہیں کہ اگر چڑیا کھا جائے تو اس کا بھی پیٹ نہ بھرے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور اس ضعیف مخلوق میں قدرت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ قدرت تو صرف اور صرف بارگاہ قدس ربوبیت میں پیدا ہوتی ہے۔ فاعل علی الاطلاق اور مسبب الاسباب وہی ذات مقدس۔ یہ حدیث ہے، تمام مخلوق مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی، اور اگر مچھر ان سے کوئی چیز اچانک لے جائے تو یہ مخلوق واپس نہیں لے سکتی۔ قدرت صرف خدا کے پاس ہے، تمام موجودات میں وہی مؤثر ہے۔ جس زحمت و ریاضت سے بھی ممکن ہو، اپنے صفحہ دل پر قلم عقل سے لکھ لے، لا مؤثر فی الموجود الا اللہ، کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ توحید فعلی کو، جو توحید کا پہلا درجہ ہے، جس طرح بھی ممکن ہو دل میں جا گزی کر، اور دل کو مومن و مسلم بنا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی اپنے دل پر مہر لگا لے، اور قلب کی صورت کو کلمہ توحید کی صورت میں کر دو، اور منزل اطمینان تک پہنچا کر اس کو سمجھاؤ۔ لوگ کسی بھی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع و نقصان پہنچانے والا صرف خدا ہے۔ نابینائی اور اندھے پن کو اپنی آنکھوں سے دور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پالنے والے مجھے کیوں اندھا محشور کیا کہ مصداق بن جاؤ، اور جس دن سرائر ظاہر ہوں گے اس دن تم اندھے محشور ہو۔ خدا کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اگر تمہارا دل اس کلمہ طیبہ کا اطمینان حاصل کر لے اور اس عقیدہ کو تسلیم کر لے، تب تو امید ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہو، اور شرک و ریا، کفر و نفاق کی جڑیں تمہارے دل سے کٹ جائیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ عقیدہ حق عقل و شرع دونوں کے مطابق ہے۔ یہاں جبر کا تو ہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وہ لوگ جو اس کے مبادی و مقدمات سے مطلع نہ ہوں، اور جن کے کان ان مطالب سے آشنا ہوں، وہ اس کو جبر خیال کریں، حالانکہ اس کا جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توحید اور جبر شرک ہے، یہ ہدایت ہے، جبر گمراہی ہے۔ پس یہ جبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جبر و قدر کا بیان مناسب نہیں ہے، البتہ جو اس کے اہل ہیں ان پر مطلب واضح ہے، اور دوسروں کو ان مطالب میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ صاحب شریعت نے ان مطالب میں دخل ہونے سے ممانعت فرمائی ہے۔ بہرحال ہر وقت، خصوصاً تنہائیوں میں، تضرع و زاری کے ساتھ اپنے خدائے مہربان سے دعا کرو کہ تم کو نور توحید کی ہدایت کرے، اور تمہارے دل کو یکتا پرستی کے نور سے منور کر دے، تاکہ تمام دنیا سے تم آزاد ہو جاؤ، ہر چیز کو ناچیز سمجھو۔ اسی طرح اس ذات مقدس سے دعا کرو کہ تمہارے اعمال کو خالص کرے، اور تمہاری راہ خلوص واردات کی طرف ہدایت فرمائے۔ اب اگر تم صاحب حال ہو جاؤ تو اس بندہ ضعیف کو کاہل حقیقت سے خالی کے لیے، جس نے اپنی پوری زندگی ہوا و ہوس میں گزار دی، اور کدورات معاصی اور امراض قلبی کی وجہ سے اس کا دل ایسا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی آیت و روایت اثر کرتی ہے، اور نہ کوئی دلیل و برہان سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں التجا کرنا، شاید تمہاری دعا سے راہ نجات پیدا ہو سکے، کیونکہ خدا مومن کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔